محکمہ امداد سمرو عمران خان کا دھاندلی کا بیانیہ بڑھ گیا، بڑا اعتراف سامنے آ گیا ہے، اور اعتراف یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہم خود غلط تھے، ہم نے خود ٹھیک فیصلے نہیں کیے تھے، تو دوسری طرف آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے تحریک انصاف پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرتی ہوئی دکھائی دی، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں یا ان کو لیڈ کیا ہے شہباز گل صاحب، عمران خان صاحب کے تربیت یافتہ وہ شہباز گل جنہوں نے 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے لیے پہلے سے ایک ویڈیو کال یا اس کا جو بیپر تھا شہباز گل صاحب کا وہ سامنے آ گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جی پاکستان کے جو جونیئر افسران ہیں، فوجی افسران، وہ اپنے سینئرز کا آرڈر نہ مانے۔ 9 مئی اسی طرح کی ایک بغاوت کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک بغاوت کے لیے اکسایا گیا تھا، اور اندر سے بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی تھی، اور باہر سے حملہ اور اندر سے بغاوت۔ تو بہرحال وہ شعر وہاں پر شہباز گل صاحب نے مظاہرہ کیا، اور یہاں پر اعتراف ہو رہا ہے کہ جی ہماری اپنی غلطیاں تھیں۔ ایک اور معاملہ ہے وڑگیا والا، جو وڑگیا صاحب ہے نا، وڑگیا اپنا شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بڑا الزام لگا دیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پر۔ اب ان کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا کہ آؤ بیٹا ثبوت دو، الزام جو لگایا ہے اس کا ثبوت دو، اور 18 مارچ کو ان کو طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے نے، اور کہا کیا کر جو الزام ہے اس کو ثابت کرو، کیونکہ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ جی الزام جو ہے وہ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ وہ جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ نے 9 مارچ کو 3:44 پر ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ کے میں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ذرا فراہم کیجیے ہمیں تاکہ ہم آپ کی زندگی بچا سکیں۔ اب وہ ثابت کریں گے یا اپنے لیڈر کی طرح اس کو سیاسی بیان قرار دے دیں گے؟ تو یہ سارے معاملات ان پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، فکسڈ میچ۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی میں تاریخ کا وہ واحد کپتان ہوں جس نے امپائر جو ہے وہ اپنا نیوٹرل امپائر کی ریت ڈالی کرکٹ میں، اور نواز شریف پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی میں نے، یا پیپلز پارٹی پر، کہ وہ اپنا فکسڈ میچ کھیلتے ہیں، وہ امپائر ملا کر کھیلتے ہیں، اور خاص طور پر نواز شریف پر۔ اب کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافت تو ایسا اس طرح ہو نہیں رہی، لیکن جتنی ہو رہی ہے، جتنی کا آزادی ہے، اس میں کچھ لوگ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحافت ہو۔ اب اس میں جو لوگ تھوڑی بہت صحافت کرتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، کم از کم سوال اٹھاتے ہیں، ان سے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ جن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے بائیکاٹ کرنے والوں کے پاس پھر شیر افضل مروت صاحب چل کر جا رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، دوبارہ ریپیٹ کیا کہ جی تحریک انصاف نے درج ذیل جو اینکر پرسن ہیں ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہوا ہے، پارٹی کا کوئی بھی رہنما جو ہے ان کے پروگرام میں نہ جائے۔ اب نام کون سے ہیں؟ کامران شاہد، عادل شاہ زیب، منیب فاروق، شاہ زیب خانزادہ اور سلیم صافی۔ کل شیر افضل مروت بیٹھے ہوئے تھے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اس میں کیا ہوا میں آتا ہوں اس پر۔ لیکن اب یہ کیا ہے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے بھی کچھ جو ٹویٹر پر کام کرنے والے ایکٹیوسٹ جو ہیں سوشل میڈیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بار بار وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں اب پھر شہباز شریف یا چاچو جو ہے نا منصور علی خان کو انٹرویو دیں گے۔ ان کو کوئی سمجھایا کہ منصور علی خان کو انٹرویو نہیں دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال کرے اس کو انٹرویو نہیں دینا۔ مسلم لیگ نون نے کسی کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا، لیکن یہ مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں، اب اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کے دوست سمجھتے ہیں، خیر خواہ سمجھتے ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی منصور علی خان سے دور رہنا، کیونکہ منصور علی خان کا ایک انٹرویو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس کی اپنا ویڈیو لیک ہو گئی۔ پھر پچھلے دنوں الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو، جس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا کہ میرے بھتیجوں کی کون سی پراپرٹی، کیا پراپرٹی ہے، مجھے تو نہیں پتا جی کہاں سے کیسے، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ بھی بڑا اچھا خاصا مطلب ایک مسئلہ بن گیا تھا نا۔ تو جو صحافی سوال کرے یا جو آپ کو لگے کہ آپ کے مخالف ہے، آپ کو جانا ہی ادھر چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کرے گا، وہ آپ کے خلاف بیٹھ کر بات کر رہا ہوگا، آپ جواب ہی نہیں دیں گے، تو اس میں کمزوری آپ کی ہے۔ اگر شاہ زیب خانزادہ سوال کرتا ہے، اگر کامران شاہد سوال کرتا ہے، اگر عادل شاہ زیب سوال پوچھتا ہے،
منیف فاروق جو ہے وہ اگر جرح کرتا ہے، وکیل بھی ہے، اور سلیم صافی کا سوال ذرا تاریخ کے پہرائے میں ہوتا ہے تو اس کا تو ہم نے جواب دینا ہے. اگر وہ غلط ہے تو آپ وہی ٹوک دیں گے اس کو کہ غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فکسڈ میچ، عمران خان صاحب نے آج تک جتنے انٹرویوز دیے سارے فکسڈ تھے. ایک انٹرویو میرا خیال ہے منصور علی خان کو تھا اس کا، اور ایک انٹرویو وہ خاتون پارس خورشید صاحبہ کو، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ جی وہ مہنگائی ہو رہی ہے تو میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. خاتون نے کہا جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں. تو یہ عمران خان صاحب کی اپروچ، اور ظاہر ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر رکھا ہوا ہے ان صحافیوں کا جن کو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یار یہ نیوٹرل کام کرتے ہیں، اور عمران خان ظاہر فکسڈ میچ کے عادی ہیں. اچھا، اب جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک پروفیسر سید شہباز رضوی صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن پڑھے لکھے آدمی ہیں، پروفیسر ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نائس آدمی ہیں. انہوں نے میرے ایک ٹویٹ کے اوپر پھر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میرا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو آئی ایم ایف کے باہر جا کر مظاہرہ ہوا ہے یہ غداری ہے، اس پر کوئی بات کرے. تو اس پر میں بات کروں گا، میں شہباز صاحب کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ظاہر ہے میرا اپنا، میں نے جب آج صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو لائن لگی ہوئی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر. کوئی وقار خان صاحب ہیں، انہوں نے کہ یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے باہر، اور وہاں پر اپنا دندناتے پھر رہے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل افلاطون تھے، باہر بیٹھ کر انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں لوگوں کو کہتے ہیں چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، خود باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. یعنی وہ چوری کھانے والے مجنو جو ہوتے ہیں نا، اقتدار تھا، انجوائے کیا، باہر جا کر بیٹھ گئے. تو خیر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جو مظاہرہ ہے وہ کیوں ہے. عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو رؤوف حسن کے ذریعے. اس خط میں ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جی پاکستان میں الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، آئی ایم ایف اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کرے، یہ غیر قانونی حکومت ہے. آئی ایم ایف اپنی نگرانی میں نیوٹرل، جو مطلب وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، غیر جانبدارانہ آڈٹ کروائے اپنی نگرانی میں 30% جو نشستیں ہیں ان کا، اور اس کے بعد جو ہم سے ہماری چھینی ہوئی نشستیں ہمیں واپس دلوا کر اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرے. یعنی پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہونے دے، پاکستان کی دفاع، پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑتی ہے تو پڑنے دے، پاکستان میں لوگ آٹے کی لائنوں میں مرتے ہیں تو مرنے دیں، پاکستان میں پیٹرول نہیں، اسپتالوں میں علاج نہیں، بجلی کا بحران پیدا ہوگا، لوگ مطلب ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہونے دے. لیکن وزیر اعظم عمران خان ہے تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے ورنہ نہ بیٹھے. اب اس مدعے کو لے کر انہوں نے وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا. وہ جو بینر اٹھایا اس میں کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف تحقیقات کروائے اور پھر اس غیر قانونی حکومت کے ساتھ انگیج نہ کرے. یہ بینر اٹھایا ہوا ہے، تقریریں بھی اسی طرح کی ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ کہاں ہو رہا ہے؟ امریکہ میں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کل الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کیا، کہا کہ فیصلہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کہ سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی جماعت پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں رکھتی. انہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے. دیکھیں، 2 کیٹیگریز ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. پتہ نہیں، میرا خیال ہے 250 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں. پارلیمنٹ میں کتنی آتی ہیں؟ 4 5 6 7. الیکشن کتنی لڑتی ہیں؟ 8 10 15 20 لڑتی ہوں گی، 25 لڑتی ہوں گی. لیکن ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، وہ الیکشن بھی نہ لڑے تو وہ کل کو آ کر کوئی بندہ اس کو جوائن کر لے تو پارلیمنٹ میں آگے. ایسا نہیں ہوتا. وہ الیکشن کے اس عمل میں جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، جو شیڈول جاری ہوتا ہے کہ جی یہ الیکشن کا شیڈول ہے، اس وقت تک آپ نے کاغذات حاصل کرنے ہیں، اس وقت تک آپ نے جمع کروانے، اور اس دن پولنگ ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس میں خواتین کی مخصوص نشستیں، اقلیتوں کی مخصوص نشستوں، ان کا بھی شیڈول ہوتا ہے. اس پروسیس کا جو حصہ بنتا ہے، پھر وہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے، وہ پھر الیکشن کے نتائج کے ثمرات سمیٹ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا. اب وہ فیصلہ جو ہے وہ اپہولڈ رکھا پشاور ہائی کورٹ نے. تو اب کل ہی میں نے آپ کو ویلاگ میں کہا تھا کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی بندہ لبو جس نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جائیں. پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بھی چل رہی تھی، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی چل رہی تھی، تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ بھی چل رہی تھی،
اور کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی چل رہی تھی. تو وہ بندہ ڈھونڈیں جنہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا. اب میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کیفیت یہ ہے. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں عمران خان سے مل کر آئے اور انہوں نے بائیکاٹ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ اعتراف کیا ہے کہ جو ہم سے سیٹیں گئی ہیں نا یہ ہماری غلطی کی وجہ سے گئی ہیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارے معاملات تو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ طے ہو گئے تھے اور ہمارے معاملات دیگر جماعتوں کے ساتھ طے ہو گئے تھے. تو پھر یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ گویا یہ اعتراف جو ہے شیر افضل مروت کا یہ اس بات سے کا بھی اعتراف ہے کہ ہمارے ساتھ وہ جو کہہ رہے ہیں نا پری پول ریگنگ ہوئی ہے. اب پھر معاملہ چلا جائے گا نا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تو وہاں پر بھی یہی کچھ ہوا ہے نا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا تو وہ بھی دھاندلی نہیں. ہاں باقی لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور وہ تو میں اپنے موقف پر قائم ہوں. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ گویا پی ٹی آئی کے اندر سے پاکستان کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. باہر پی ٹی آئی والے مظاہرہ کر رہے ہیں کس بات پر کہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیں, پاکستان کے ساتھ انگیج نہ کریں. اب میں مختصراً دیکھیں غداری اگر نہیں بھی ہے تو حب الوطنی بھی نہیں ہے. میں فتویٰ جاری کرنے والا آدمی نہیں ہوں. غداری اگر نہیں ہے تو حب الوطنی بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان اپنی سیاست اپنے گھر کے اندر رکھیں گے. کہتے ہیں نا کہ اپنے میلے کپڑے جو ہے نا وہ جا کر چوک چوراہوں میں نہیں دھوئے جاتے, گندے کپڑے. کہتے ہیں بڑے ٹھڈ تو کپڑا نہیں چکی دا, کہاوت ہے نا ساڑیاں. ان کے پیچھے صدیوں کا کے تجربات ہوتے ہیں, مشاہدات ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں چوٹیں کھائی ہوتی ہیں, اس کے بعد یہ جا کر کہاوتیں بنتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ نے باہر جا کر شور شرابہ کر لیا, اوکے کر لیں. آپ کے دور حکومت میں جب میڈیا آزاد نہیں تھا, عدلیہ میں عامر بیٹھے ہوئے تھے, اپنا ادھر باجوہ اور فیض حمید آپ کے سارے مخالفین کی گردنیں کاٹنے کو بیٹھے ہوئے تھے, تب بھی جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ڈیووس کہتے ورلڈ اکنامک فورم پر, جب ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ کی فوج پاکستان کی فوج کی سیاست میں مداخلت کرتی ہے, تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ آپ کا کیا, انڈین صحافی نے سوال کیا تھا, آپ کا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے, میری فوج ہے, یہ معاملہ ہم آپس میں اپنے گھر میں نبیڑ لیں گے, اس پر میں یہاں بات نہیں کروں گا. جب وزیر خارجہ کے طور پر وہ امریکہ گئے, یہ سوال ہوا کہ جی عمران خان, انہوں نے کہا کہ جی اس عمران خان کی سیاست کو ہم پاکستان میں دیکھیں گے, یہاں میں بات کرنے نہیں آیا. یہاں میں وزیر اعظم ہوں پاکستان کا, یہاں میں عمران خان کا بھی وزیر اعظم ہوں, پی ٹی آئی کا بھی وزیر اعظم. یہی سوال جب ان سے چائنا میں ہوا, ترکی میں ہوا, انڈیا میں ہوا, روس میں ہوا, جہاں جہاں گئے, جب بلاول بھٹو سے عمران خان کی سیاست کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات جا کر میں اپنے گھر میں کروں گا, میں اس کے لیے نہیں آیا, میں ملک سے باہر نکلا ہوں تو میں سب کا وزیر خارجہ ہوں. یہ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں گھر کے اندر رکھتے ہیں. یہ ملک دشمنی ہے بھائی آپ جو کر رہے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے فالو کرنے والے لوگ ہیں اس چیز کو ذرا سوچیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے وطن کے خلاف باہر جا کر مظاہرے کرنا کتنا ایک غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے نہیں کیا تھا. نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک ہے. میرے ویلاگ گواہ ہیں الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی کہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہاں شہادتیں ہوئی ہیں, جنازے اٹھائے ہیں جوان بھائیوں کے, باپ کا جنازہ, ماں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اپنا زندہ لاش بن گئی تھی. یہ صدمات دیکھ دیکھ کر بے نظیر کے قتل کے بعد بھی کہا گیا کہ پاکستان کھپے. تو ملک ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب آئیے شیر افضل مروت صاحب پر, وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے 9 مارچ کو الزام لگایا کہ مریم نواز نے سپاری دی ہے جندال کو, اور جندال کے ذریعے ساؤتھ افریقہ سے وہ سپاری دبئی آ گئی, دبئی سے قاتل چل پڑے مجھے مار دیں گے. یہ اس کا میں نے اپنا پرنٹ لیا ہے. 3 بج کے آپ اسکرین پر دیکھ لیں, 3:44 کا, اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ لیں ان کو ایف آئی اے نے نوٹس کیا ہے.
دعویٰ یہ تھا شیر افضل مروت کا کہ میرے پاس ثبوت ہے. پہلے کہتے ہیں ایک پاکستانی شخصیت، پھر آگے چل کر کہتے ہیں سیاسی شخصیت، پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مریم نواز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، مریم نواز مجھے مروانا چاہتی ہے، اور مجھے کوئی بھی ایجنسی کہیں بھی بلایا جائے گا. اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اگر مجھے بلائے گی تو میں ثبوت فراہم کروں گا. ایف آئی اے نے بلا لیا، کرے ثبوت فراہم. اور اگر ایف آئی اے میں وہ ثبوت فراہم نہیں کرتے تو باہر نہیں آنے چاہیے ان کو. پھر 18 مارچ کو صبح 10 بجے کے بعد ان کو بلایا گیا ہے، پھر وہ باہر نہ آئیں، پھر ایف آئی اے جو قانون کے مطابق ہوتا ہے نا پھر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے جو منہ میں آئے بول دیں. ہاں اگر ثابت ہوتا ہے کہ الزام ٹھیک ہے پھر ظاہر اس کی انویسٹیگیشن ہو پراپر، اور اگر مریم نواز صاحبہ تک کھرا جاتا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کے خلاف کارروائی ہو. کسی کو نہیں بخشا جانا چاہیے. اگر شیر افضل مروت اپنے لیڈر کی طرح اس کو سیاسی بیان دے کر بچنے کی کوشش کرے تو بچنے نہیں پائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.